الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ ہر طرح کی حمد و ثنا صرف اسی ذات پاک کے لیے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اسی ذات پاک کے لیے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جو حی اور قیوم ہے۔ اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ اور انگنت درود و سلام اللہ کے بندے اور رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے حق رسالت ادا کیا۔ انگنت درود و سلام اس قلب مبارک پر جس پر قرآن مجید نازل ہوا۔ انگنت درود و سلام اس دل و دماغ پر جس نے سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کیا۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے ربوبیت الہی اور اس کے بے عیب نظام کا تقاضا۔ ہم غور کریں، کائنات کا ہر ذرہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی قدرت کا عظیم شاہکار اور عقل انسانی کو حیرت اور تعجب میں ڈال دینے والا ہے۔ غور و فکر کریں اور تدبرانہ نگاہ دوڑائیں۔ یہ بچھی ہوئی سکونت اختیار کرنے کے لیے نرم زمین جس کے بارے میں اللہ رب العالمین سورہ نبا میں ارشاد فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ زمین سے نکلنے والے رنگ برنگ کے پودے اور خوشبودار پھول و پھل، صاف و شفاف اور ٹھنڈا پانی جس کی سطح کہیں اوپر تو کہیں نیچے، اور اس میں مختلف قسم کے معدنیات اور جواہرات، اور اس زمین کو حرکت سے روکنے کے لیے ہیبت ناک اونچے اونچے پہاڑ، والجبال اوتادا، اور کیا ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ دریا، سمندر، پانی اور دیگر چھوٹی بڑی مخلوقات کا ایک عظیم ذخیرہ لیے رواں دواں ہیں جس کی گہرائی اور خزینوں کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ تہبت 7 آسمان ایک لمبے عرصے سے بغیر کسی ستون کے اپنی جگہ پر قائم و دائم ہیں، جن کے اندر کوئی شگاف اور قدامت نہیں۔ سورج، چاند، ستارے ٹھنڈی اور گرمی روشنی لیے اپنے وقت اور مقام پر طلوع اور غروب ہوتے رہتے ہیں۔ کیا یہ سب چیزیں خود بخود وجود میں آ گئی ہیں؟ صبح و شام کا تغیر، رات کا تاریک اور دن کا اجالا ہونا، گرم اور ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا، موسموں کا تبدیل ہونا، اڑتے ہوئے بادلوں سے پانی کا برسنا اور مٹی سے محلول ہو کر زمین کو سرسبز و شاداب بنا دینا، اس عظیم نظام کائنات کا مالک کون ہے؟ جنگلات، خشک پہاڑوں اور صحراؤں میں بسنے والے عجیب و غریب مخلوقات اور ان سب کی روزی کا انتظام وغیرہ اللہ تعالی کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ کیا مجھے اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور نہیں کرتی ہیں آج اس نظام میں خلل کیوں نہیں آیا؟ اللہ رب العالمین سورہ الغاشیہ میں ارشاد فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کو کس طرح اونچا کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کے کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کے کس طرح بچھا دی گئی ہے۔
عقل سلیم کو حرکت میں لائیے اور سوچئے کہ ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اور وسیع و عریض کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ وہ تو ایک اللہ رب العالمین ہی ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ یوں ارشاد کیا، وَلَئِن سَأَلْتُهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج و چاند کو کس نے مسخر کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالی۔ پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تمام انسان خواہ وہ اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو یا نافرمان، رب العالمین نے کسی کو بھی دنیاوی نعمتوں سے محروم نہیں رکھا ہے، کیونکہ یہ دار الجزا نہیں اور نہ ہی دنیا اللہ تعالی کے نزدیک کوئی حیثیت رکھتی ہے۔ اور چھوٹی بڑی تمام بے شمار اور لاتعداد مخلوقات صرف اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، اور ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ تو پھر انسان ہی اپنے رب سے بغاوت کیوں کرتا ہے؟ غیروں کو اس کے ساتھ کیوں شریک کرتا ہے؟ وہ کام جو صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہونے چاہیے وہ دوسروں کے لیے کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالی نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا ہے، ساری مخلوقات پر اسے برتری عطا فرمائی ہے، دنیا کی ساری نعمتوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم میں، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَاعِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا جو لگاتار چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہاری خاطر کام پر لگا دیا گیا ہے۔ انسان اللہ کے پاس عالم ارواح میں یہ عہد بھی کر کے آیا تھا کہ اللہ ہی اس کا حقیقی رب ہے، اور یہ عہد ہر انسان کی فطرت میں موجود بھی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے لیے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ انسان نے عالم ارواح میں اللہ رب العالمین کو حقیقی رب ماننے کا جو عہد کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے افعال اور اس کی ذات و صفات اور الوہیت و عبادت میں اسے اکیلا سمجھے۔ اس کے بغیر اللہ کی وحدانیت اور رب پر ایمان صحیح نہیں ہوگا، اور اللہ رب العالمین نے اسی عہد کو قائم کرنے کے لیے دنیا کی تخلیق کا یہ عظیم سلسلہ جاری فرمایا اور انسان و جن کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی لوگوں نے عالم ارواح میں کیے گئے عہد کو توڑا اور انسانیت راہ توحید سے بھٹکی، تو اللہ رب العالمین نے انہیں راہ نجات دکھلانے کے لیے اپنا معصوم نظام اتارا، اور اس نظام الہی کی بنیاد یہی رہی کہ اپنا سر صرف اسی خالق ارض و سما کے آگے جھکائیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔
آدم علیہ السلام سے لے کر 10 صدی تک لوگ ایک اللہ کی عبادت پر قائم رہے اور عقیدہ وحدانیت تمام آلائشوں سے محفوظ رہا۔ یہی توحید عبادت میں اللہ کو ایک جاننا وہ اساس اور بنیاد ہے جن میں اختلاف کی بنا پر غیر اللہ کی عبادت ہوئی اور دلوں سے اللہ کی وحدانیت نکلتی چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے ظلمت و شرک میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو وحدانیت کا راستہ دکھانے کے لیے، وحدانیت کا راستہ بتانے کے لیے، عبادت کا مفہوم اور غرض بتلانے کے لیے انسانوں میں سے نبیوں اور رسولوں کو بھیجنا شروع کیا، اور صحیح ترین قول کے مطابق سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی ہے۔ بے شمار نبی اور رسول اس دنیا کے اندر آئے جن میں سے 25 کا تذکرہ قرآن مجید میں صراحتاً موجود ہے۔ اوروں کا اجمالی طور پر جن کی خاص تعداد صحیح احادیث سے ثابت نہیں، لہذا ہر قوم و امت میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ضرور آیا ہے۔ تمام رسول اللہ رب العالمین کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے۔ تمام رسول لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت اور اس کی وحدانیت کا مفہوم سمجھانے اور انہیں شرک سے ڈرانے کے لیے آئے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ لوگوں کو حکم دے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور جھوٹے معبودوں کی عبادت سے بچے رہیں۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام وغیرہ سبھی رسولوں نے اپنی قوم سے یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیری، اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا، یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اے اللہ رب العالمین ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ غرض کہ سارے انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد اور ان کی اصل دعوت ایک تھی، البتہ احکام و مسائل اور طریقہ عبادت ایک دوسرے سے مختلف رہے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے۔ اس آیات کی تفسیر میں مولانا صلاح الدین یوسف ترجمہ قرآن از مولانا محمد جوناگڑھی کے حاشیے نمبر 3 صفحہ نمبر میں لکھتے ہیں، اس سے مراد پچھلی شریعتیں ہیں جن کے بعض فروعی احکام ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ایک شریعت میں بعض چیزیں حرام تو دوسری شریعت میں حلال تھی، بعض میں کسی مسئلے میں تشدد تھی تو دوسرے میں تخفیف یعنی کمی کر دی گئی تھی۔ سب کا دین ایک یعنی توحید پر مبنی تھا، اس لحاظ سے سب کی دعوت ایک ہی تھی۔ اس مضمون کو ایک حدیث میں اس طرح یوں بیان کیا جاتا ہے، ہم انبیاء کی جماعت الاتی بھائی ہیں، ہمارا دین ایک ہے۔ الاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کی مائیں تو مختلف ہو لیکن باپ ایک ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا دین ایک تھا اور شریعتیں، دستور اور طریقے مختلف تھے، لیکن شریعت محمدیہ کے نزول کے بعد اب پچھلی ساری
شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ اب دین بھی ایک ہے اور شریعت بھی ایک ہے۔ ویسے اللہ تعالی چاہتا تو صرف ایک ہی رسول بھیج کر رہتی دنیا تک کے لیے اس کی اتباع ضروری قرار دیتا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا سورہ مائدہ میں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تم کو آزمائے۔ تو یوں اللہ رب العالمین نے بے شمار رسول بھیج کر بندوں کو آزمایا۔ اس نے اپنی مہربانی سے ہر دور میں اور ہر زمانے میں لوگوں کی تہذیب و ثقافت اور زبان و مزاج کے لحاظ سے انہی میں سے ایک رسول منتخب کیا تاکہ اللہ رب العالمین کا دین سیکھنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے اور اللہ حکیم و علیم ہے۔ تو سامعین، الحمدللہ ہم یہ بات کو سمجھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، ربوبیت الہی اور اس کے بے عیب تقاضوں کا نظام کیسا ہے۔ تو آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں توحید کی زندگی عطا فرمائے، الہ العالمین ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو خوش ہو جائے۔ اے الہ العالمین، اے ساری کائنات کے بادشاہ، ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ہم تمام کی زندگی میں، ہم تمام سننے والے بہنوں بھائیوں کی زندگی میں سکون و چین نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مرحومین ہیں الہ العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔